باپ دھوپ میں جلتا ہے، باپ دھوپ میں جلتا ہے، ماں چولہے پر جلتی ہے، تب اولاد پلتی ہے۔ اور یہی اولاد کہتی ہے کہ ماں باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، ابا جنت کا دروازہ ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ماما تو کرتے ہیں، ماں 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 ماں، اور بابا کو بھول جاتے ہیں۔ بابا جتنی محنت کرتے ہیں، ابا جتنی محنت کرتے ہیں، ابا اپنا ہاتھ ابا اپنا ہاتھ اپنی اولاد کے لیے وہاں بھی پھیلا دیتے ہیں جہاں وہ پاؤں رکھنا گوارا نہیں کرتے، ہے کہ نہیں؟ باپ کی عزت کرنا سیکھیے۔ باپ راضی تو اللہ راضی، باپ ناراض تو اللہ ناراض۔ میرے بھائیو، کہنے کا مطلب یہ ہے، کیسی کیا چیز کے لیے بھائی؟ اب آپ لوگ کیا بولتے ہیں ہم کو تو پتہ نہیں، دو کھیت کے بیچ میں جو ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہم تو آڑ بولتے ہیں۔ اب آپ لوگ کیا بھی آڑ بولتے ہیں، لیکن میں اب اس کو آڑی بولتا ہوں، نہیں سمجھے؟ لیکن اب میں اس کو آڑی بولتا ہوں۔ کیوں؟ اس طرف والے بھی کاٹ کے پتلا کر دیے، اس طرف والے بھی کاٹ کے پتلا کر دیے، اب اتنا پتلا کر دیے کہ وہ آڑا ہو گیا ہے۔ جو لکڑی کاٹنے والا آڑا ہوتا نا، کتنا پتلا ہوتا ہے ایسا۔ اور جب سے ایسی بےایمانی ہوئی ہے، اللہ نے برکت ہی چھین لی ہے۔ دیکھیے، برکت نہیں، اللہ نے چھین لیا ہے۔ معاف کرنا سیکھیے۔ کسی سے کوئی دشمنی ہے، جا بھائی میں نے معاف کیا۔ کتنے کیس ہیں موچ کی لڑائی لڑ رہے، ارے مچھوا رکھتے کائے کو ہے کہ لڑائی لڑنی پڑے؟ داڑھی کی لڑائی لڑیے، داڑھی والی لڑائی جانتے ہیں، وہ سمپل والی ہوتی، جا بھائی میں نے معاف کیا۔ معاف کرنا سے۔ اور حدیث کا تیسرا حصہ ہے وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو اٹھا لیتا ہے۔ تو اللہ کے لیے جھکنا سیکھیے میرے بھائیوں۔ تو حالات جیسے بھی ہوں، ایک ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہیے، مسئلہ کی لڑائی نہ لڑیے، پیار کے ساتھ رہیے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ میری تقریر کا خلاصہ یہ رہا، جب بھی کوئی مسئلہ اٹھتا ہے عمل کرنا شروع کر دیجئے۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا صبر کیجئے، اپنے علماء کے ساتھ جڑ کے رہیے، ہر آدمی بات نہ کرے، دین کو پکڑ لیجئے، اور دینی مدارس ہمارے دین کی حفاظت کے قلعہ ہے۔ میرے بھائیو، اپنے یہاں کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جو غلط کام میں لگے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر پینا کھانا، جانتے ہیں پینا کھانا۔ اب میں یہ جملہ بولتا ہوں، فلانے صاحب کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں، فلانے بھیا کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں۔ کیسا لگا؟ اچھا ہے نا؟ اگر میں یہ کہوں فلانے بھائی پیتے کھاتے گھرانے کے ہیں تو کیسا لگے گا؟ ارے مولے صاحب کیا بول رہے ہیں آپ؟ لیکن اگر اسی کو میں ایسا بول دوں فلانے بھیا کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، مولانا دعا کر دیجیے اور بڑھ جائے۔ اور جہاں کہے فلانے بھائی پیتے کھاتے گھرانے کے ہیں تو کیا ہوگا؟ کیا ہے؟ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیتے ہیں اور اتنا پیتے ہیں کہ گٹر میں گر جاتے ہیں، اور گٹر میں الٹے ہوئے ہیں، ویسے ننگے پڑے ہوئے ہیں، کبھی کبھی اپنا پیشاب بھی اپنا پاخانہ بھی سونگھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیے گا گٹر میں پڑے ہوئے ہیں، اگر اسی حالت میں روح نکل گئی تب پینا چھوڑیے۔ کتنے لوگ زندہ ہیں پینے کے لیے اور کتنے لوگ پیتے ہیں زندگی کے لیے، ہے ہی نہیں؟ بھائی زندہ رہنا بس پینا چاہیے۔ اپنی بیوی کو بولتے پیسہ لا، آ کے مارا، یہ کیا۔ اب آپ کے یہاں تو بینڈ ہے کہ نہیں یہ تو مجھے پتا نہیں، لیکن بہار میں شراب بینڈ ہے، اور اتنا بینڈ ہے کہ لوگوں کو من کرتا ہے تو جھارکھنڈ میں گھس جاتے ہیں اور پی کے چلے جاتے ہیں، تو ان کو پیٹتے کائے نہیں؟ بھائی کیسا بینڈ ہے یہ؟
ارے جہاں یہ بن رہا ہے اس پر بین لگنا چاہیے کہ جو پی رہا ہے اس پر بین لگنا چاہیے؟ جہاں جہاں بن رہا ہے اس پر بین لگاؤ۔ دیکھا آپ نے کورونا میں بھی پینے والا سب کے سامنے ملا اور چائے پینے والا کونے میں ملا۔ یہ پینے والا سب کے سامنے ملا اور چائے کہاں ملی؟ کونے میں ملی، کورونا میں۔ کیا ہے میرے بھائیو، ہم اور آپ اپنی جان کو برباد کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ برباد کر رہے ہیں، اور جو کوئی پیتا ہے خود کا نقصان ہے، دوسرے کا نقصان ہے، سماج کا نقصان ہے، پیسے کا نقصان ہے، عقل کا نقصان ہے، ہر چیز کا نقصان ہی نقصان ہے۔ حدیث کے اندر آیا، سنن صحیح حدیث نمبر 5666، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا شراب پینے سے دور رہو کیونکہ یہ برائیوں کی ماں ہے، اور غصہ کرنا برائیوں کا باپ ہے۔ یہ حدیث میں نہیں ہے لیکن میری طرف سے میں بول رہا ہوں، غصہ کرنا برائیوں کا باپ ہے۔ آج کل لوگوں کو غصہ بہت آتا ہے، کسی سے بھی پوچھوں بھائی صاحب آپ کو غصہ آتا ہے؟ بولے ہاں مولوی صاحب ہم کو تو بہت آتا ہے۔ آپ کو بھی غصہ آتا ہے؟ بولے ہاں آتا ہے۔ آپ کو بھی آتا ہے؟ بولے ہاں آتا ہے۔ تو یہ سب کو پکڑ کے لے جائیے پولیس والے کے پاس، کہیے کہ آپ سب لوگ مل کر پولیس پر غصہ کیجئے۔ جہاں پولیس پر غصہ دکھائیے گا پولیس ڈنڈا مار مار کے نہ پورا غصہ چھوڑا دے گی۔ تو کس پر لوگ غصہ کرتے ہیں؟ کمزوروں پر۔ ذرا طاقتور پر غصہ کر کے دکھائیے، بیوی پر غصہ، اس پر غصہ، اس پر غصہ۔ ایسا غصہ کس کام کا میرے بھائی؟ تو وہ پینے والے کا نقصان۔ ایک آدمی تھا سیدھا سادہ تھا، ایک عورت نے بلایا، کہا کہ آپ شراب پی لیجئے یا اس بچے کو قتل کر دیجئے یا میرے ساتھ غلط کام کیجئے۔ بیچارہ سیدھا سادہ آدمی، اس نے کہا اگر قتل کر دے گا تو بدنام ہو جائے گا اور اس کے ساتھ غلط کام کرے گا تو بدنام ہو جائے گا۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو چوری چھپے کرتے ہیں، نکاح نہیں کرتے ہیں، شادی نہیں کر رہے ہیں، لیکن چوری چھپے کام چلا رہے ہیں، چوری چھپے کام چلا رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں کے یہاں بانس ہوتا ہے کہ آپ بانس جانتے ہیں؟ بانس ہوتا نہیں، یا پھر پوال ہوتا ہے، پوال دیہات میں پوال جو وہ کونے میں جا جا کے چوری چھپے کیا کیا کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو ایڈز کی بیماری لگ جائے گی، اور اگر بیماری لگے گی دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس لیے شادی کیجئے، شادی۔ بیچارہ سیدھا سادہ آدمی، اس نے شراب پی لیا، پینے کے بعد بچے کو بھی قتل کیا، اس عورت کے ساتھ غلط کام بھی کیا، تو بڑے نقصانات ہیں۔ اب آخری بات، نشہ والی چیز سے دور رہیے۔ نشہ آج کل اپنے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، کھینی، سب چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ سگریٹ کے اوپر لکھا ہوا کینسر ہے، وہ کینسر کو منہ میں ڈال۔ گٹکا کھا کے اور یہاں پر گول گول بھوماک ہو جاتا ہے، سوراخ، یہ پورا گوشت گل کے نیچے گر جاتا ہے گٹکا کھانے والے کا۔ دیکھیں آپ یہاں سے پورا یہ کر رہا ہے۔ میرے بھائیو نشہ اور چیز سے بچنا۔ کل مسکرین حرام، سنن داؤد کی روایت ہے کہ ہر نشہ والی چیز حرام ہے، تو نشہ مکت بنائیے اپنے سماج کو۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے نشہ کر رہے ہیں تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جب تک پورے اسلام میں داخل نہیں ہوں گے پوری دنیا ہم کو ایسے ہی کرتی رہے گی۔ اسلام میں داخل ہو جائیے، دنیا کچھ نہیں کرے گی۔ باتیں مجھے اور بھی آپ سے کرنی تھی، شیخ صاحب آ چکا ہے، انشاءاللہ کسی اور مناسبت سے آپ سے گفتگو کریں گے۔ میری اردو آپ کو سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی یہ تو میں تو نہیں جانتا، لیکن جو باتیں میں نے کہی اللہ کی توفیق سے، کچھ باتیں ادھر ادھر ہو گئی میری طرف سے، شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے ان کے میزان حسنات میں جگہ دے دے، ان کی محنت کو قبول فرما لے۔ اللہ جو بیمار ہے شفائے کاملہ عاجل عطا فرما، ہمارے ملک میں امن و شانتی بنی رہے، یہی ہماری دعا ہے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، اے اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔